انسان کو اپنی زبان پر پابندی کرنی چاہیے، اور اگر یہ پابندی کرے گا یہ نفس کی تہذیب ہے، یہ نفس کی طہارت ہے، یہ نفس یہ باقی کی صفائی ہے۔ اور آپ کو روزہ یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ایک مسلمان کی منہ میں جو زبان ہے وہ عام زبان نہیں ہے، بلکہ وہ کلمہ کی زبان ہے، وہ طہارت کی زبان ہے، اور وہ تقویٰ کی زبان ہے، اور اس زبان کو آپ کو اختیار کرنا چاہیے، اس زبان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میرے بھائی اور دوستوں آپ نے کامیابی حاصل کر لی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حالت صوم ایک مسلمان کو اپنے نفس کی تہذیب کا کہاں ہوتا ہے۔ حالت صوم آپ جب بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو دوسروں کے بھوک کا کیا ہوتا ہے، احساس کرتا ہے، آپ کو دوسروں سے ہمدردی جاتی ہے، یہ سارے کام نفس کی تہذیب میں ہے۔ آپ دوسروں کے حقوق کو سمجھ پاتے ہیں، یہ سارے کام نفس کے حقوق میں لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ حالت صوم میں ایک خاص سبب آپ کو معلوم ہے، رمضان کا آخری اشرا آتا ہے، ایک مسلمان اللہ کے گھر میں کسی کونے میں جا کر کے اعتکاف کی صورت بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگ ملانے کے لیے دنیا کے مشاہدوں سے وہ کٹ جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وہاں جانے کا بھی مقصد کیا ہے؟ تاکہ نفس کی تطہیر ہو جائے، آپ کا دل صاف ہو جائے، آپ کا باطن صاف ہو جائے، آپ کے نفس کی صفائی ہو جائے۔ لیکن اگر آپ اعتکاف بیٹھ گئے اور وہاں بھی موبائل لے کر کے چلے گئے، وہاں بھی لوگوں کی نعمتیں شروع کر دی، لوگوں کی چغلیاں شروع کر دی، اور لوگوں کے بارے میں ناز شراب کرنا شروع کر دیا، میرے بھائی اور دوستوں آپ یاد رکھیں کہ وہاں جا کر کے بھی آپ کو اپنے نفس کی طہارت نہیں ملے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحال، جب تم روزہ رکھو تو ضروری ہے کہ تمہارا کان بھی، تمہاری آنکھیں بھی، اور تمہاری زبان تمام یہ چیزیں روزہ رکھیں۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے جب لوگوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ آپ غور کریں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم پہلے تو میں روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں ایک مسلمان کو عام حالات میں اپنی زبان کو لگام نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنی نگاہ کو لگام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جی ہاں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ حالت صوم کے مسلمان کو اپنی نگاہ پر خصوصی دھیان کر دینا چاہیے۔ اگر روزہ ہے پھر بھی ٹیلی ویژن کے ذریعہ سیریل کے نام پر گناہ کی نامعلوم کی نمازوں بھٹکتا ہے، یقین مانو روزہ خراب ہو جائے گا، نفس کی طہارت سے نہیں ملے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ یہ چیز کیا بنے گی؟ ان کے نفس کی صفائی کے لیے، ان کے نفس کی طہارت کا سبب بنے گی۔ اگر آپ اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھیں گے تو پھر آپ گناہ نہیں کریں گے۔ اگر نگاہ کو آپ نے لاغر کیا، نگاہ کو آپ نے بے لگام چھوڑ دیا، اور آپ نے نگاہ کو ایسے ہی لاپرواہ چھوڑ دیا تو نتیجہ یہاں تک واقع ہو سکتا ہے کہ آپ بحالی میں واقع ہو جائیں، آپ اس سے بڑے گناہ میں واقع ہو جائیں۔ میرے بھائی اور دوستوں تمام چیزوں کو حالت صوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں پر پابندی لگا دی۔ روزہ مطلب یہی ہے، ڈرتا ہے انسان کہ اگر یہ چیزیں میں نے کر ڈالی تو ہمارا روزہ کہیں کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزے کے بعد بھی آپ کسی چیز کے آگے رہنا، اس لیے کہ آپ نے اسلام کا روزہ رکھا ہے۔ آپ حالت صوم کو اپنی زبان کو بیان نہیں کرتے، حالت صوم آپ اپنی نگاہ کو بیان نہیں کرتے، آپ اپنے کام کو یوں وہاں نہیں کرتے کہ چاہے میں سنوں گا سنوں گا نہیں سنوں گا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستوں جیسے روزہ افطار کر لیتے ہیں یا رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، جیسے شیطان کہیں مسلمان آزاد ہو گیا ہے، جیسے بالکل بے لگامی آپ کی زندگی میں نفس کا آپ نے تزکیہ نہیں کیا، وہ آپ نے روزہ رکھا اور حقیقی معنی میں جو آپ کو اپنے نفس کا تزکیہ روزے کے ذریعے کرنا تھا وہ برکت، وہ ثواب، وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہو سکی۔ میرے بھائی اور دوستوں میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اپنے رقم ہو گیا ہے، میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ بارے اللہ ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمارے اس حاضری کو ہمارے لیے رزق میں اضافے کی حلال روزی میں برکت کا سبب بنا دے۔ الہ العالمین رمضان کے اس مہینے کو اور اس مہینے کے روزوں کو ہمارے لیے جہنم میں ہماری گردنوں کی آزادی کا سبب بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں جب تک یہ ہمیں پینے کی توفیق عطا فرما، ایمان اور اسلام پر پینے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔